ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے اور انسان ہوئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ علامات قیامت اور احادیث فتن کے ساتھ ہمیں کیسے تعامل کرنا ہے، ان کو کیسے سمجھنا ہے، ان کے فہم کے صحیح اصول کیا ہیں، اس موضوع پر ہم ایک سلسلہ گفتگو میں شریک ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے 2 گفتگویں کی ہیں اس میں تمہیدی باتیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پر فتنہ کیا ہوتا ہے، فتنے کی اقسام کیا ہوتی ہیں، اس پر کچھ باتیں عرض کی گئی۔ فتنے کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اپنی امت کو متنبہ فرمایا، اس پر ابھی مزید کچھ باتیں کرنی تھی، لیکن میں اب اس کو یہاں روکتا ہوں۔ اور اب جو اگلا ہمارا جو آپ سمجھ لیں عنوان ہے، اس میں اشراط الساعہ یا علامات الساعہ یا امارات الساعہ، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آج عرض کرنی۔ دیکھیے، بنیادی بات کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ دین کا بنیادی مقدمہ کیا ہے، تو دین کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے اور انسان فانی ہے، اور اسی طریقے سے یہ کائنات بھی مخلوق ہے اور یہ کائنات بھی فانی ہے۔ اس کائنات کا خالق ہے وہ اللہ ہے، جو اس کائنات کا مالک بھی ہے، اور اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خلق کیا، اور موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ بندوں کو جانچے، ان کی آزمائش کرے، اور اس دنیا کے خاتمے کے بعد جو اصل اور حقیقی دنیا وجود میں آئے گی، اس میں اپنا استحقاق ثابت کرے۔ ظاہری بات ہے استحقاق ان معنوں میں ممکن نہیں ہے، استحقاق جنت کا نہیں ہو سکتا، استحقاق محدود معنوں میں اللہ کی رحمت کا ہو سکتا ہے، کہ کون لوگ ہیں کہ جو قابل رحم قرار پائیں گے، اور کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور انہی کے لیے لفظ آتا ہے لعنت کا، یعنی جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس یہ محروم ہو جائیں گے وہ گویا ملعون ہوں گے۔ تو یہ بنیادی مقدمہ ہے، اور اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس دنیا کو بہرحال ہمیشہ نہیں رہنا، یہ خاص وقت میں اللہ نے خلق کی، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان۔ یہاں زمین کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، جو کچھ زمین پر ہے، کرۂ ارض پر ہے، وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ اور اس سے زیادہ واضح جو آیت ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، اس کے چہرے مبارک کے۔ اس آیت کا ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، ہر عمل اکارت ہونے والا ہے سوائے اس عمل کے جو اس تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، جو اس کی رضا کے حصول کی قصد سے کیا جائے گا، بس وہی عمل ہے جو آخرت میں بچے گا، مقبول ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر عمل ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن جو زیادہ معروف معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے، یعنی فزیکل ہلاکت جو ہے وہ اس کی ہوگی۔ اور ہر چیز چونکہ اصلاً جیسے ہمیں معلوم ہے نا کہ اصل میں تو جو الحق ذات ہے وہ تو اللہ ہے، یعنی انسان تو مخلوق ہے، اس کا ہونا نہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا مدار ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ ہے جو الحی ہے، خود زندہ ہے، سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، القیوم ہے، خود سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق کلمۃ قالها الشاعر لبید، کہ کسی شاعر نے جو سب سے اچھا کلمہ کہا، جو سب سے اچھی بات کہی، وہ لبید کا ایک مصرع ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکایتاً بیان کیا کہ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے، اللہ کے علاوہ ہے، وہ باطل ہے۔ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، یہ دوسرا مصرع ہے اس کا، اور ہر نعمت جو ہے وہ لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی آپ کہہ لیجئے شعر کا لٹریچر تھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹ کر جس مصرعے کا انتخاب فرمایا وہ یہی ہے، اور وہ اصل میں اسی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آیت کی ایک شرح ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل۔ تو جیسے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ انسان یا کائنات، یا بلکہ اصل میں کہنا چاہیے کہ ما سوی اللہ، ایک لحاظ سے آپ دیکھیے تو اصل میں تو اینٹیٹیز دو ہی ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک ما سوی اللہ ہے۔ اور جیسے ہمیں معلوم ہے اللہ اور ما سوی اللہ میں ایک ہی تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ خالق اور مخلوق کا ہے، وہ عبد اور معبود کا ہے، وہ حاکم اور محکوم کا ہے، وہ رب اور مربوب کا ہے، وہ عالم اور معلوم کا ہے، وہ قادر اور مقدور کا ہے۔ اس کو بڑھاتے چلے جائیے، یہ تعلق ہے جو اللہ میں اور ما سوی اللہ میں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری پرانی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، جس کا جو ہے نہ ہونا ممکن نہیں ہے، اور وہ واجب الوجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے تین اصطلاحات بیان ہوتی ہیں، ایک ممتنع الوجود ہوتا ہے کہ جس کا ہونا ناممکن ہے، امتناع ہے، روک دیا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا شریک ہے، اللہ کا ساجی ہے، اللہ کا سہیم ہے، اللہ کا ند ہے، اللہ کا ضد ہے، یہ ممتنع الوجود ہے۔ اللہ واجب الوجود، اور پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ممکن الوجود ہے، جس کے ہاں عدم اور وجود برابر ہے، جو ہو بھی سکتا ہے، جو نہیں بھی ہو سکتا، جو نہیں تھا ہوگا، پھر نہیں رہے گا۔ تو اس تمام گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ انسان کو بھی مرنا ہے، اس کائنات پر بھی موت آنی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو الساعہ ہے، الساعہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ کائنات کی اجل ہے، یہ کائنات کی موت ہے۔ اس طرح ایک انسان کی موت ہے، اس طریقے سے اجتماعی طور پر پوری کائنات کی جو موت کی گھڑی ہے اس کو الساعہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ آخرت پر یا الساعہ اصل میں کیا ہے؟ الساعہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ کا ایک جز ہے، اس کی ایک فرع ہے۔ یعنی یہ جو اشراط الساعہ ہے یا علامات الساعہ ہے یا امارات الساعہ کا جو پورا علم ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایمان بالآخرہ کی فرع ہے۔ اور جیسے کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ وہ جو مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور وہ ایمان لائیں مجھ پر اور اس پر جو میں لے کر آیا ہوں، جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ تو اب گویا یہاں سے ایمان بھی واضح ہو گیا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے وجود کی گواہی دینا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو ماننا، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی تصدیق کرنا، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا۔ تو یؤمنو بی، اور صرف اتنی بات نہیں ہے، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور ہر اس چیز پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو آپ قرآن لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے خبریں دی ہیں،
اور وہ خبریں قرآن مجید میں بھی ہیں، اور وہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو علم دیا اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمایا، تعلیم فرمائی۔ تو یہ جو اشراط الساعہ ہے، یہ جو ایمان بالآخرت کی تفصیلات ہیں، یہ گویا اس کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو موضوع ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ کوئی خالص ایکڈیمک موضوع نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لطف لینے کے لیے یا محض جو ہے تلذذ کے لیے ہم اس کا مطالعہ کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ایک لحاظ سے گویا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یعنی امام طحاوی علیہ رحمہ نے جو عقیدہ مرتب کیا، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُزُولِ عِیسَیٰ ابْنِ مَرْیَمَ علیہ السلام مِنَ السَّمَاءِ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اشراط الساعہ پر، اور اب اس کی تھوڑی سی جو بڑے بڑے آپ کہہ لیجئے علامتیں ہیں قیامت کی، اس کا تذکرہ ہے، جس میں دجال کا خروج ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہے آسمان سے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور زمین سے جو اللہ نے جگہ متعین کی ہے وہاں سے دابۃ الارض کا خروج۔ تو گویا یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور اب ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا آغاز ہوا ہے تو دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا، کب خلق کیا، کب ارادہ کیا، کیوں ارادہ کیا، سبب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ وہ جو ایک روایت ہے بہت معروف ہے صوفیہ کے حلقے میں، وہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق، تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی حدیث قدسی کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے پھر مخلوقات کو پیدا کی۔ لیکن یہ روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو پیدا کیا کسی خاص وقت میں، کیوں پیدا کیا؟ اللہ کے علم میں تو چیزیں قدیم ہوتی ہیں، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ ایک خاص وقت میں ہوا ہے۔ اب وہ اس وقت میں کیوں ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی خاص وقت کا انتخاب کیوں فرمائیں گے اس کے خاتمے کے لیے، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ہماری رسائی سے باہر کی چیزیں ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی خوض کرنا ہے، نہ اس میں کوئی قرید کرنی ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی بحث کرنی۔ یہ متشابہات کی نوعیت ہے، اور ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو ہم اس میں تو ہمیں کلام نہیں کرنا، اس میں تو ہمیں سکوت ہی اختیار کرنا۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے کہ دنیا ایک خاص وقت میں اللہ نے پیدا کی، اس کے بعد ایک خاص وقت میں اس کو ختم کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ دنیا چل رہی ہے اور ایک دم جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے سوئچ آن کیا تھا تو سوئچ آف کر دیا، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بالکل ایبریپٹلی، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے نفرت سے ایبریپٹلی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو سوال ہی نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے ایبریپٹ نہیں ہے، کوئی چیز رینڈم نہیں ہے، کوئی چیز چانس سے نہیں ہو رہی اس دنیا میں۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور خاص طریقے سے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس کی ہمیں خبر خود قرآن مجید میں اشارات دیے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو یہ ایک موضوع رہا ہے، اور آپ دیکھیے جو پرانے آسمانی صحائف ہیں اس کا بھی یہ ایک اہم موضوع ہے کہ اس دنیا کا جو خاتمہ ہے وہ کیسے ہوگا۔ یعنی اگر یہ ایک سٹوری ہے تو کیا یہ سٹوری چلتے چلتے ایک دم جو ہے وہ بس جو ہے ڈیڈ اینڈ پہ آ کر ختم ہو جائے گی، یا کچھ مراحل سے گزر کر اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر اس دنیا کا خاتمہ ہونا۔ تو اس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ 3 مذاہب جن کو ابراہیمک ریلیجنز کہا جاتا ہے یا مونوتھیسٹک ریلیجنز کہا جاتا ہے، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، اس میں یہ موضوع جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کرسچن روایت ہے اس میں پورا ایک علم ہے جس کو ایسکٹولوجی کہتے ہیں، اور ایسکٹولوجی یہی ہے کہ جو اینڈ آف ڈیز کا علم ہے، دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس سے پہلے کیا ایونٹس ہوں گے،
تو اس کا جو ہے وہ ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر اس کی بہت تفصیلات ہیں جو یہودیت میں بھی ہیں، جو عیسائیت میں بھی ہیں، اسلام میں ہیں۔ اور میں نے ان تین مذاہب کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ چونکہ بہرحال یہ اصلاً جو ہے وہ الہامی مذاہب تھے، اصلاً توحید پر قائم تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے بھی ان کے کفر کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود ان کو المشرکین میں شمار نہیں کیا، بلکہ اہل کتاب ایک الگ کیٹیگری بنائی ہے۔ جو بنی اسماعیل تھے، جو مشرکین مکہ تھے، یا اور جو مشرک ہیں کھلے اور جلی، ان کو مشرک کہا ہے، ان کو مشرک نہیں کہا، اگرچہ شرک انہوں نے بھی کیا۔ تو ان کے یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ پورا ایک علم موجود ہے۔ اب جو ہمارا تصور ہے تاریخ کا وہ کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا اجمال سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے بہت سے تصورات تاریخ کے پائے جاتے ہیں۔ مثلا ایک تاریخ کا تصور جو ہے وہ سکلیکل ہے، کہ تاریخ جو ہے وہ دائروں میں گھومتی رہتی ہے، جیسے ہندو مت یا بہت سے مشرقی جو ایسٹرن ریلیجنز ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ چکر ہوتے ہیں، مختلف چکراز ہوتے ہیں، چکر ہوتے ہیں، ایک چکر دوسرا چکر، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ یگ ہوتے ہیں مختلف، وہ بھی کیا ہیں، ایک سرکلز ہوتے ہیں۔ ایک تصور جو ہے وہ تصور جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کرسچینٹی کا تصور ہے، جس کو میسیانک کانسیپشن آف ہسٹری کہتے ہیں، اور اس کے ہاں تصور کیا ہے کہ اصل میں جو تاریخ انسانی ہے وہ ایک شخصیت کے لیے سفر کر رہی ہے، یعنی انسانیت سفر کر رہی ہے ایک بڑے آدمی کو پانے کے لیے۔ اور چونکہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ مسیح نے آنا ہے، اور مسیح نے آنا ہے، سیکنڈ کمنگ ہے ان کی بھی، ہماری بھی سیکنڈ کمنگ ہے، بس فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ سولی دے دیا گیا اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا، اور 3 دن بعد وہ ایمٹی ٹوم تھا اور وہ جو ہے خالی تھی قبر، اور وہاں سے فرشتے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اور ہمارا تصور قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے گڈمٹ کر دیا گیا یا مشتبہ کر دیا گیا۔ تو یعنی آپ مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جس کو سولی دی گئی وہ گویا اب جو برنباس کی انجیل کے مطابق تو وہ جس نے مخبری کی تھی انہی کی شکل، اس شخص کی شکل جو ہے وہ مسیح جیسی بنا دی گئی، اور اس کو انہوں نے پھانسی دے دیا۔ بہرحال قرآن مجید میں جو ہے اس کی تفصیل نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ گڈمٹ کیا گیا وہ کیسے کیا گیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تصور یہ مسیانک تصور ہے، ایک تصور جو ہے وہ جدید تصور ہے، مغربی تصور، وہ اصل میں آپ سمجھ لیں ہیگیلین تصور ہے، ڈائلیکٹیکل جو ہسٹوریسزم کا تصور ہے، کہ یہ جو تاریخ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ آگے کی طرف سفر کر رہی ہے، یہ سفر کر رہی ہے، اور اس میں پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو تھیسس کہا جاتا ہے، پھر اس کے مخالف ایک اور آئیڈیا آتا ہے جس کو اینٹی تھیسس کہا جاتا ہے، پھر یہ جا کر آگے سنتھیسائز ہوتے ہیں، اور پھر جو سنتھیسس ہوتا ہے ان ٹرن وہ پھر ایک تھیسس بن جاتا ہے، اور اس طرح گویا انسانیت رواں دواں ہے، اور ایک آئیڈیا جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے اور بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو بتایا کہ جدید جو مغربی تصور ہے اس میں انیویٹیبل پروگریس کا تصور ہے، کہ ہم بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم بہتر ہو رہے ہیں، اور اسی تصور کی وجہ سے آپ سمجھیے نا کہ پھر مذہب اور مذہبی اقدار اور مذہبی تصورات جو ہیں ان کی پھر جڑ کٹ جاتی ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں ان سب کا جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، جو گولڈن ایج ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جب اس کے پیغمبر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور اس پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیدنا مسیح کا دور گولڈن ایج ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے حواری سب سے بہترین خلائق ہیں، سیدنا موسیٰ کا دور ہے، ان کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا داؤد ہیں، سلیمان ہیں، تو یہ ان کا گولڈن ایج پیچھے ہے نا۔ تو ہمارے ہاں بھی کیا ہے، ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ تھے، اور پھر خلافت راشدہ کا ہمارا ایک آئیڈیل کا تصور ہے۔ لیکن اب اس تصور میں جو میں نے عرض کیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ جتنا آگے جا رہے ہیں اتنا آپ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے چونکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جو گیجٹس ہیں، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جو میٹیریل لائف ورلڈ ہے آپ کا، وہ تو بہتر ہی ہوتا نظر آ رہا ہے نا۔ تو اس سے بہرحال ایک جو ہے لوگوں کے اندر آپ سمجھ لیجیے کہ جو روایت ہے اور مذہب ہے اور دین ہے اس سے ایک برگشتگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو ایک تصور یہ ہے۔ تو اب پھر ہمارا تصور کیا ہے، یعنی مسلمانوں کا تصور تاریخ کیا ہے؟ اس میں ایک حدیث ہے جو بہت معروف ہے
کہ سیدنا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا زبیر بن عدی کہتے ہیں، اور یہ ایک تابعی ہیں، اتینا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فشکونا الیہ ما نلقا من الحجاج، کہ ہم انس بن مالک صحابی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے شکایت کی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا جو ہم حجاج سے جو پرسیکیوشن اور جو تعذیب اور جو اذیتیں ہم پا رہے تھے اس پر کیا۔ اور معلوم ہے یہ بات کہ سیدنا انس بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جو سب سے طویل العمر رہے، اور تقریباً 91 یا 93 ہجری میں سیدنا انس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ بھی بات لمبی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ جب ان کی والدہ ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ یہ آپ کا خویدموں کا یا آپ کا جو ہے چھوٹا سا جو ہے خادم ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عمر میں، مال میں، اولاد میں برکت کی دعا کی، اور پھر اس کا ظہور بھی ہوا۔ تو وہ اب انہوں نے مطلب بہت لمبا عرصہ گویا تابعین کے زمانے میں جو ہے وہ ان کے درمیان رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی صحابی ہو وہ لازماً جو ہے وہ تابعین کے معاشرے میں ایک پیشوا بن جاتا ہے، نیچرلی پیشوا بن جاتا ہے، کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو یہ غیر معمولی شرف ہے۔ تو ان نے جو ہے شکایت کی سیدنا انس سے، تو فقال، تو انہوں نے آگے سے فرمایا، اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، کہ بے شک تم پر کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ اس سے جو ہے زیادہ شر والا ہوگا، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ اور یہ بات انہوں نے فرمائی، اور پھر گویا یہ بات واضح کر دی کہ یہ میری اپنی بات نہیں ہے۔ فرمایا سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں خود سے نہیں بنا رہا، یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اب یہ معروف روایت ہے۔ اب اس روایت سے ایک اشکال بعض اوقات کچھ لوگوں کو پیدا ہوتا ہے کہ اس سے، یعنی اگر اس روایت کو بالکل ظاہر میں لیں اور تھوڑا اس پہ زیادہ اس کی تنقید نہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ شاید مسلمانوں کا تصور تاریخ بھی ایک طرح سے جبری ہے، اور جبری جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ جو ہیگل کا تصور تاریخ ہے وہ بھی جبری ہے نا، کہ بھئی حالات نے بہتر ہی ہونا ہے لا محالہ، انسان تو جو ہے اس میں ایجنٹ ہے، انسانوں کی تو اس میں کوئی حیثیت نہیں، بس وہ تاریخ کا دھارا ہے جو جا رہا ہے۔ اس سے بھی ایسے لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک جبریت ہے، اور گویا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل اپوزٹ ہے جو ہیگیلین یا انلائٹنمنٹ کا تصور ہے ہسٹری کا۔ وہاں یہ ہے کہ ہر آنے والا دور پہلے سے بہتر ہوگا، تو ہمارے ہاں گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک جبر ہے، اور ہم نے گویا سلوپ میں سفر کرنا ہے، یعنی اگر وہ نیچے سے اوپر چڑھ رہے ہیں تو ہم گویا اوپر سے نیچے ہی آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر زمانہ، اس کے بعد کم ہوتے 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 اور اس کے بعد پھر خرابی ہی ہوگی۔ اچھا، اس کے لیے کچھ اور شواہد بھی ہیں جو معروف روایتیں ہیں، اور آپ خطبہ جمعہ میں بھی سنتے ہیں، خیر امتی قرنی یا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب، اور اس کے بعد وہ روایتیں آگے تفصیل میں جاتی ہیں۔ تو یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، اس کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا، اور پھر لوگوں سے شہادت طلب نہیں کی جائے گی لیکن دینے کو تیار ہوں گے، اور ان سے حلف نہیں اٹھوایا جائے گا لیکن ہر وقت حلف اٹھانے کو تیار ہوں گے، یعنی حالات گویا خراب ہو جائیں گے۔ اس سے بھی شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی بس ڈھلوان میں ہی سفر کرنا ہے، لیکن اس پر پھر شارحین نے کلام کیا، امام نووی نے، حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے کلام کیا اور کہا کہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو فرامین ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے نا، یعنی خود آپ نے کچھ ایسی باتیں فرمائی ہیں جو ہمیں یہ مفہوم لینے سے روکتی ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے حافظ ابن حجر لکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں تو 6-7ویں صدی ہجری میں لکھ رہے ہیں نا، 7ویں صدی ہجری میں لکھ رہے ہیں، تو وہاں اس وقت تک تاریخ بہت سی جو ہے وہ انفولڈ ہو چکی ہے نا، دور گزر چکے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ دور اموی آیا، اور شروع میں کچھ بادشاہ آئے، کچھ اچھے بھی نہیں آئے، کچھ حالات خراب ہوئے، اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ آ گئے،
یعنی آپ دیکھیے نا کہ ایک تھوڑی سی خرابی پیدا ہوئی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز آ گئے، اس کے بعد آپ آگے جائیے خرابی آتی بھی رہی، اچھے بھی حالات ہوتے رہے، پھر یہاں تک کہ جو ہے وہ فتنہ تاتار آ گیا، اور لگتا ہے کہ بالکل جیسے آپ اسے کہتے ہیں نا پاتال میں پہنچ گئے، پھر اس کے بعد اللہ نے غلبہ دے دیا، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ معاملات ہوتے جو ہے پھر دوبارہ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، ترکان تیموری ہیں، ترکان عثمانی ہیں، اور ترکان سلجوکی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حکومتیں قائم کی، بڑا غلبہ حاصل ہوا، اس کے بعد پھر کولونیل پیریڈ آ گیا اور سب کے سب غلام ہو گئے، پھر ایک زوال ہے، ایک ڈپ ہے، پھر اس کے بعد کچھ آپ سمجھ لیجئے 20ویں صدی کے نصف سے دوبارہ سے ایک رنیساں شروع ہوا، اور بظاہر جو ہے وہ فزیکلی غلامی سے نکل آیا، ٹھیک ہے، اور ڈی کولونیلزم یا ڈی کولونائزیشن کا عمل ہوا اور آپ اس سے نکل آئے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو پھر لگتا ہے نا کہ ایسا نہیں ہے، اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں۔ جو قرآن مجید نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں احد کے حوالے سے کہا نا، وہ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ جو دن ہے ان کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اب پھر اس روایت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس روایت کا پھر مطلب جو شارحین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو بات سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل میں وہاں پر کیا ہے، جو کم ہے نا، وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ لا یأتی علیکم، یہ جو کم کی ضمیر ہے نا یہ عمومی نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، آپ اپنے اصحاب کو یہ فرما رہے تھے۔ اب سب سے اچھا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد پھر اکابر صحابہ ان کی حکومت، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ صحابہ اٹھتے چلے جائیں گے، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ چلے گئے، اس کے بعد پھر تابعین کا دور شروع ہو گیا، لیکن ابھی بھی صحابہ کافی ہیں، لیکن تابعین جو ہے ان کو آؤٹ نمبر کرتے جا رہے ہیں نا، فتوحات ہو رہی ہیں اور بے تحاشا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی صحبت اٹھا رہے ہیں، تو وہ تابعی ہو گئے نا بائی ڈیفینیشن۔ اب تابعین بہت بڑھتے جا رہے ہیں، انہوں نے بڑھنا ہی ہے، اور صحابہ ان کی قضا آ رہی ہے اور وہ گھٹتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے یہ بات گویا اصول ہے۔ کہا کہ اب تمہارے لیے تو ہر آنے والا دور اس میں گویا مسئلہ ہی ہوگا، یعنی اکابر صحابہ چلے جائیں گے، پھر جو ہے وہ جو آپ سمجھ لیجیے چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، اور ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی۔ تو یہ ساری میں نے جو گفتگو کی ہے وہ اس میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو تصور تاریخ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، اس میں جیسے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمیں پھر بتایا گیا ہے نا کہ جو یعنی یہ جو اگر جو بھی یہ کائنات کا سارا جو ایک کاسمک ڈرامہ ہے، اس کا جو اینڈ ہونا ہے وہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو نوٹ پر ہونا ہے۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تینوں مذاہب میں ایسا ہی ہے کہ ابتدا ہوئی پیغمبر، ان کے اصحاب، اور پھر ایک خاص طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ غلبہ سیدنا مسیح کے ہاں دنیاوی اعتبار سے تو نہیں آیا، لیکن اخلاقی روحانی غلبہ تو پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ سے حاصل رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بھئی دنیا کا خاتمہ بھی جو ہوگا نا تو ایک پازیٹیو نوٹ پر، کہ دوبارہ سے خیر کا غلبہ ہوگا، یعنی درمیان میں آپ سمجھ لیجئے دھوپ چھاؤں چلتی رہے گی، یہاں تک کہ آخر میں پھر دوبارہ ایک اچھا وقت آئے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی نا کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، ٹھیک ہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء ان یرفعها، اور پھر کہا کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، ثم تکون ملکا عاضا، ثم تکون ملکا جبریا، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ۔ تو اب آپ دیکھیے نا، اب یہ بھی ایک سائیکل ہے کہ اس میں ہر طرح کے حالات آتے رہیں گے افراد میں، اور وہ آتے رہیں گے، لیکن عمومی طور پہ خرابی بھی رہے گی، لیکن اس کے بعد پھر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہ معاملہ ہوگا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تصور تاریخ ہے اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اب اس میں یعنی یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ جو موضوع ہے، ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ ایمانیات کا حصہ ہے، اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے جو ہے اس پر ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے کلام کیا۔ ایک اور پہلو سے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا موضوع ہے اشراط الساعہ کا، اور آپ سمجھ لیجئے یہ پروفیسیز کا ہے، یا جس کو پیش گوئیاں کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دلائل النبوہ کا بھی حصہ ہے،
یعنی وہ خبریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کیا ہیں، اس پر ہمارے اکابرین نے بہت کلام کیا، اس پر تصنیفات کی، اور بہت سے لوگوں نے اس پر باقاعدہ جو ہے پوری کتابیں جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہیں، اور جس میں ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اور پھر فریابی کی کتاب ہے، اسی طریقے سے امام بیہقی کی بہت معروف کتاب ہے دلائل النبوہ، اور یہ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ پورا ایک موضوع رہا ہے، یعنی جو سیرت کی معروف کتاب ہے جو یہاں ہم سلسلہ وار پڑھ رہے تھے، قاضی ایاز علیہ رحمہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، جہاں پہ آپ کا خلق اور خلق بیان ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کے جو نبوت کے دلائل ہیں وہ بھی تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں، اور وہ بھی چیز کیا ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایک غیر معمولی جو ہے وہ چیز ہے، اور اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی جو ایک شان بیان ہوتی ہے، وہ بھی ایک دلائل میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اخبار دی، ظاہر بات ہے قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی دلائل النبوہ میں سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ ماضی کی خبریں بھی دی ہیں، مستقبل کی باتیں بھی بتائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو معروف روایت ہے نا، کہ اس میں جو آپ نے فرمایا کہ فی نبأ ما کان قبلکم و خبر ما بعدکم، تو اس میں بھی بیان ہے کہ اس میں پہلوں کی بھی خبریں ہیں، بعد کی بھی اخبار جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، یعنی جو پیش گوئیاں کی، اب میں اس کی تھوڑی سی مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی کچھ ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ کے حین حیات بالکل سامنے آ گئیں، آپ نے ایک بات فرمائی اور ویسا ہی ہو گیا۔ اس کی چند مثالیں سن لیجئے کہ جب تبوک کا معاملہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے اصحاب جو ہے وہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک دفعہ پڑاؤ ایک جگہ پہ ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ستحب علیکم اللیلہ ریح شدیدہ، کہ بھئی یہ جو رات آنے والی ہے اس میں شدید جھکڑ چلے گا، شدید آندھی آئے گی، فلا یقم فیہا احد منکم، تو کہا کہ اب تم میں سے کوئی آدمی بھی علیحدہ سے کھڑا نہ ہو، اور فمن کان لہ بعیر فلیشد عقالہ، اور جس کا کوئی جانور ہے، کوئی اونٹ ہے تو اس کا بھی اچھی طرح باندھ لے۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی اور پھر ایسا ہی ہوا، اور ایک صاحب نے شاید توجہ نہیں دی ہے، کیا ہوا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا ایک شخص، اور پھر جا کر وہ اتنی تیزی سے ہوا آئی کہ جا کر وہ جو ہے پہاڑوں پہ جا کے وہ ٹکرایا۔ تو اب یہ جو حدیث ہے یہ مسلم میں روایت ہے، تو امام نووی علیہ رحمہ جو سب سے مشہور شرح ہے اور سب سے آپ کہہ لیجئے مبارک شرح ہے مسلم کی، وہ امام نووی علیہ رحمہ کی ہے۔ تو اس کے ذیل میں لکھتے ہیں حاضر الحدیث فیہ ہذہ المعجزۃ الظاہرہ، کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس میں آپ دیکھیے بالکل ایک ظاہری جلی معجزہ ہے، من اخبارہ علیہ الصلاۃ والسلام بالمغیب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی جو ہے وہ خبر دی ہے، وخوف الضرر من القیام وقت الریح، اور آپ نے بتایا کہ بھائی جب آندھی آئے تو اس وقت جو ہے قیام اس میں کیا اندیشہ ہے۔ پھر وہ اجمالی طور پہ اور بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وفیہ ما کان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشفقۃ علی امتہ والرحمۃ لهم والاعتناء بمصالحهم وتحذیرهم مما یضرهم فی دین او دنیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حریص علیکم، کہ آپ نے ہر خیر سے جو ہے آگاہ فرمایا اور ہر شر سے متنبہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے رحمت ہے، شفقت ہے، اور ان کی مصلحتوں کی طرف جو اعتناء ہے آپ کا، اور پھر آپ جس طرح خبردار کر رہے ہیں اپنے امتیوں کو ہر اس چیز سے جو ان کے لیے مضر ہے، ان کے دین کے لیے، دنیا کے لیے۔ اور کتنے ہی واقعات ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے سورہ ممتحنہ میں جو واقعہ ہے کہ جہاں پر وہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک کوتاہی ہو گئی، انہوں نے خاتون کے ذریعے جو ہے خط جو ہے پیچھے قریش کو پہنچانے کی کوشش کی، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر اور سیدنا مقداد ابن اسود سے کو بھیجا اور کہا کہ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، جاؤ یہاں تک کہ وہ ایک خاخ مقام ہے، وہاں ایک باغ ہے، وہاں پہنچو۔ تو فإن بہا زعینہ ومعہا کتاب، تو وہاں ایک خاتون ہے جو سوار ہو کے جا رہی ہیں اور اس کے پاس وہ جو ہے وہ خط ہے، فخذوا منہا، تو اس سے لے لو۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، جب وہ گئے ہیں وہاں پہ
اور خاتون سے وہاں جو ہے اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا کہ بھئی وہ خط نکالو، تو وہ مکر گئی۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بات تو غلط ہو نہیں سکتی، تو خط تمہارے ہی پاس ہے، اگر تم نہیں دو گی تو ہم تمہیں بالکل برہنہ کر کے جو ہے تم سے خط برآمد کر لیں گے۔ تو وہ باہر نکل آیا۔ تو اب یہ بھی کیا ہے، یہ بھی یعنی یہ آپ دیکھیے نا کہ یہ دلائل النبوہ میں سے پیش گوئی ہے، اور یہ پیش گوئی بالکل امیجیٹ سامنے جو ہے وہ آ رہی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیب کی خبریں جو ہے بتا رہے۔ غیب یعنی ایک غیب وہ ہوتا ہے جو مطلق غیب ہوتا ہے، جو کبھی شہود نہیں ہوگا، آخرت میں جا کر شہود ہوگا، اور ایک غیب وہ ہوتا ہے جو اضافی غیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مطلق غیب کے بارے میں بھی آپ بتا رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے جنت جہنم مطلق غیب ہے خاص معنوں میں، اللہ کی ذات جو ہے وہ مطلق غیب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا مشاہدہ جو ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہے۔ تو وہ جو جنگ موتا کے موقع پر جو ہے سیدنا زید ہیں اور پھر جعفر ہیں، سیدنا ابن رواحہ ہیں، تو ان کی وفات کی خبر، ان کی شہادت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر جو ہے وہ صحابہ کو دے رہے ہیں۔ اور کتنی ہی روایتیں ہیں، اس میں وقت زیادہ ہو جائے گا۔ وہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا جو پہلا لشکر جو ہے، جو ایک جنگی لشکر ہوگا، جو سمندری ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے وہ رحمت واجب ہو جائے گی۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انا فیہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں ہوں، یا میں ان میں شامل ہو سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت فیہم، کہا کہ تم اس میں سے ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا جو پہلا لشکر جو ہے وہ قیصر کے شہر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا، فتح کرے گا، وہ بھی مغفور لہم ہے، اس کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ پھر سیدہ نے عرض کی انا فیہم یا رسول اللہ، تو قال اللہ، تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر ام حرام جو ہیں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو پہلا لشکر جو گیا تھا، سمندری جو ایکسپیڈیشن تھا، اس میں شامل ہوئیں، اور پھر جب وہاں سے واپس آئیں تو آ کر جو ہے جب اپنی سواری پر بیٹھنے لگی تو وہاں سے وہ گر گئیں، اور وہیں پہ ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، دلائل النبوہ میں سے۔ پھر ایک اور جو روایت ہے، میں وہ پوری روایت نہیں وضاحت کروں گا چونکہ وہ آگے جا کر اس کا دوبارہ تذکرہ ہوگا، کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدد ستم بین یدی الساعہ، 6 چیزیں شمار کر لو الساعہ سے پہلے۔ تو آپ نے کہا موتی، میری وفات، ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر آگے ایک تفصیل ہے، اور وہ 6 باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفیہ اشیاء من علامت النبوہ قد ظہر اکثرها، کہا کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اس میں سے کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہو چکی ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے، اور پھر جو ہے گویا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں سے ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس طرف بھی توجہ دلا دوں کہ یہ جو اشراط الساعہ ہے، یہ علامات الساعہ ہیں، یہ جو پیش گوئی والی احادیث ہیں، ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ من وجوہ دلائل النبوہ، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے میں سے ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو اب اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، جو میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس طرح اشارہ کیا کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، تکوین ہے اور تشریح ہے۔ اب وہ کیا ہے، اب اس کی ایک بہت خوبصورت وضاحت وہی عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی علیہ رحمہ نے کی ہے۔ پہلے انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں اللہ کی ذات کے بارے میں، پھر رسول اللہ کے بارے میں، پھر قرآن کے بارے میں، پھر اس کے بعد تقدیر کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی۔ تو ایک خاص مقام پر پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من ہوا منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ یہ من جملہ وہ چیز ہے جو درکار ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے منور کر دیا ہے، وہی درجۃ الراسخین فی العلم،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں رسوخ کا درجہ رکھتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ عقیدہ طحاویہ کا مطالعہ کریں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر سب سے زیادہ گفتگو ہے، پھر تقدیر پر سب سے زیادہ گفتگو ہے، چونکہ وہ بھی اللہ کی ذات ہی کے حوالے سے ایک معاملہ ہے نا. تقدیر آپ لوگ جانتے ہیں، علماء نے بیان کیا ہے کہ تقدیر بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک بیان ہے، اور خاص طور پہ اللہ کی دو صفات ہیں، ایک صفت علم ہے، ایک صفت قدرت ہے، اس کی وضاحت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ گویا خاص طور پہ جو راسخین جو ہے وہ فی العلم ہے، وہ ہیں وہ لوگ کہ جو ان چیزوں پر اس طرح ایمان لاتے ہیں. اب آگے فرما رہے ہیں، یہ اہم بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ، کہ دیکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم فی الخلق موجود و علم فی الخلق مفقود. ایک علم وہ ہے جو مخلوق میں موجود ہے، اور ایک علم وہ ہے جو مخلوق میں مفقود ہے. اور کہتے ہیں فَإِنْكَارُ الْعِلْمَ الْمَوْجُودِ کفر، جو علم موجود ہے اللہ نے جس کو وجود بخشا اور بندوں تک پہنچایا، اس کا انکار کفر ہے. یعنی اب موجود علم کون سا ہے؟ مثلا وہ کیا ہے کہ اللہ ہے، یہ بات کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ انسان کو دنیا سے لے جائے گا، اللہ کائنات کو ختم کرے گا، اللہ ایک اور عالم کو برپا کرے گا، اور وہاں حساب کتاب ہوگا، اور وہاں حشر ہوگا، نشر ہوگا، وہاں جو ہے وہ شفاعت ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہوگا، وہاں پر صراط ہوگی، وہاں میزان ہوگا، وہاں عرض اعمال ہوگی، وہاں پر جو ہے حوض ہوگا، وہاں جنت ہوگی، وہاں جہنم ہوگی. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا. وَإِدِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ کفر، اور کہا کہ وہ علم جو مفقود ہے، یعنی جو مخلوق میں نہیں ہے. کیا علم مفقود ہے مخلوق کے لیے؟ مجھے کب پیدا ہونا ہے آدمی کو نہیں پتا کہ اس نے کب پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ تو پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین کو کچھ پتہ لگ جاتا ہے، والدہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اتنی مدت ہے، لیکن اس نے پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، کس دور میں پیدا ہونا ہے، کیسے پیدا ہونا ہے، نہیں جانتا کوئی. کب دنیا سے جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کتنا رزق اس کو پوری زندگی میں کمانا ہے، کتنا علم اس کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے اعمال اس کو کرنے ہیں، یہ بھی اس کو نہیں پتا. بہرحال یعنی اس کو پہلے سے نہیں پتا، اور اس کو اس کی ڈیسٹینی کا بھی نہیں پتا کہ سعید ام شقی، کہ وہ خوش بخت ہوگا، جنتی ہوگا، یا بدبخت ہوگا، جہنمی ہوگا. ہاں اس کو معیارات بتا دیے گئے ہیں، لیکن متعین اپنی ذات کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جو مخلوقات میں مفقود ہے. تو کہا کہ وہ جو علم الموجود ہے جس کی میں نے مثالیں دی، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور اسی طریقے سے جو علم مفقود ہے اس کا ادعا جو ہے وہ کفر ہے. یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسے علم کا ادعا ہے. وہ امید کی آیت جو کل بھی میں نے پڑھی تھی، سورہ لقمان کی جو آخری آیات میں سے ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے وہ الساعہ کا علم ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ وَلَا يُثْبِتُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِقُبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ. اور کہا کہ ایمان ثابت نہیں ہوتا مگر جو موجود علم ہے اس کو قبول کر کے، اور جو مفقود علم ہے اس کی طلب کو ترک کر کے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ آگے آئے گا، بار بار آئے گا جب میں عرض کروں گا نا کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں اور بہت قطعیت کے ساتھ اطلاقات کرتے ہیں، پورے ٹائم ٹیبل دینا شروع کر دیتے ہیں، پوری جیسے ایک کیلنڈر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سال یہ ہوگا، پھر اس سال یہ ہوگا، پھر اس سال وہ ہوگا، پورا ایک نقشہ اور ایک پورا سینیریو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے ایک اٹکل لگایا تھا، ایک تکا لگایا آپ نے اور وہ تکا ناکام ہو گیا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. تو پھر اس کو سن لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے جو ہے مفقود رکھا ہے مخلوق میں، اس کا ادعا کفر ہے. تو بس ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو علم الموجود ہے اس کو قبول کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں اس کی قبولیت میں، اور اسی طریقے سے جو علم مفقود ہے اس کے درپے نہ ہوں، اس کے پیچھے نہ لگیں،
اور جو چیز اللہ نے اپنے بندوں سے مخفی رکھی ہے اس کی قرید نہ کریں، اس کی کھوج میں نہ پڑیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس میں بھی دیکھیے، میں نے جو کہا تھا تکوین و تشریح اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تشریح ہے۔ اور یہ بات کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں آگے جا کے کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور کتنا جیوں گا اور کیا حالات ہوں گے، یہ جو ہے اس کے درپے ہونا یہ صرف حماقت نہیں ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ یہ اس سے ایمان میں خلل آ سکتا ہے، اس میں عقیدے میں جو ہے وہ کمزوری آ سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اب دیکھیے نا کہ سینٹی کیا ہے، سینٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم مجھے آیا ہے اور وہ تشریح کا علم ہے، بہت تفصیل سے ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جہاد ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے حقوق الناس ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ مجھے کب مرنا ہے، کائنات کو کب ختم ہونا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈسکلوز نہیں کیا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ایک نارمل آدمی کو؟ کہ جس چیز کا علم دیا گیا ہے اس پہ فوکس کرے، اور جس چیز کو اس سے مخفی رکھا گیا ہے اس کے درپے نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک اور بات تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اب جو الساعہ ہے اس کے بارے میں وہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ میں نے عرض کر دی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے الساعہ کا علم۔ پھر سورہ نازعات کی آیت ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، الی ربک منتہا، اس کا جو مدار ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور اس کے علم کا جو تعین ہے اس کا مدار اللہ کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اے نبی آپ سے قیامت کی بابت سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قل انما علمھا عند ربی، اے نبی فرما دیجیے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور کہا کہ اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، یعنی جب اس کا وقت آئے گا اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، کہ وہ آسمان اور زمین پر بڑا بھاری معاملہ ہوگا، بڑا بھاری حادثہ ہوگا، اور فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، اور وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ تو اس کی تحقیقات کر چکے، آپ اس کی قرید کر چکے۔ قل انما علمھا عند اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں۔ اب اس میں جو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ جو قیامت کا علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو حدیث جبریل ہے، یعنی یہ جو ہم اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں نا، جس طرح میں نے کہا اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث کے لٹریچر میں، سنت کے لٹریچر میں، وہ حدیث جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس کو حدیث احسان کہا جاتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے یعنی گویا اس کو جب ام السنہ کہا علماء نے، تو گویا جو مرتبہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو حاصل ہے، قریب قریب ویسا مرتبہ حدیث و سنت کے مجموعے میں جو ہے وہ حدیث جبریل کو حاصل ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر بالکل بنیادی سوالات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، اور سوال جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ہے، ایمان کے بارے میں ہے، احسان کے بارے میں۔ اور اس کے بعد پھر جو سوال کیا گیا ہے وہ ہے کہ فاخبرنی عن الساعہ، کہ اگلا سوال یہ کیا گیا کہ اے نبی آپ جو ہیں الساعہ کی بابت جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیے، الساعہ کے بارے میں جو ہے آپ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل،
کہ جس چیز کے بارے میں یعنی الساعہ کی بابت جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ مسئول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ جو مسئول ہیں وہ اس معاملے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتے، سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتے، یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ مسئول نہیں جانتا. اب آپ دیکھیے کہ سائل کون ہے؟ سائل ہے جبریل. جبریل کون ہے؟ جبریل جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی بات واضح ہے کہ مطاعن ثم امین، مطاع ہے، فرشتوں میں جیسے پیشوا ہیں. گویا ہمارا جو ان کے بارے میں تصور ہے وہ کیا ہے کہ وہ سید الملائکہ ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. مسئول کون ہے؟ مسئول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کون ہے؟ جو سید البشر ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ سید الملائکہ سید البشر سے سوال کر رہے ہیں کیا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یعنی سیدہ جبریل نے سوال کیا کیا کہ آپ بتائیے کہ متی تقوم الساعہ، کہ آپ یہ بتائیے کہ الساعہ جو ہے وہ کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. تو اب جو سوال کر رہے ہیں اور جن سے جو جواب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا علم جو ہے وہ برابر ہے. اس سے بات واضح ہو گئی نا کہ الساعہ جو ہے کب برپا ہوگی، دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہ غیب کے خزانوں میں سے ہے. اور بلکہ ایک جو اس حدیث کا ایک ورژن ہے وہاں پر پھر یہ آیت پڑھی بھی گئی کہ وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تو کچھ مفاتح الغیب ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر ایک روایت میں یہ جو ہے وہ آیت آپ نے پڑھی ان اللہ عنده علم الساعة فی خمس، اور کہا کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ، پھر آپ نے آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. تو دیکھیے کہ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ کسی ملک مقرب کو مطلع فرمایا نہ کسی نبی مرسل کو اس کی اطلاع دی. اور پھر آپ دیکھیے جو ہم موضوع پڑھنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے کہ وہ جو حدیث جبریل ہے جس میں دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور جس کے بارے میں آخر بعد میں آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ دیکھو یہ جبریل تھے اور یہ آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں تمہارا دین تعلیم فرمائیں. تو اتنی اہم روایت اور چند سوالات، ان میں ایک سوال الساعہ کا بھی ہے. اور پھر جب آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ فاخبرنی عن اماراتھا، اور ایک روایت میں عن اشراتھا، اور پھر ایک روایت میں خود آپ نے کہا کہ سأنبئک عن بعض اشراتھا، کہ ٹھیک ہے کہ میں کچھ اس کی اشرات، کچھ اس کی علامات جو ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یعنی ایک میں ہے جیسے میں خود سے آپ نے فرمایا، اور زیادہ معروف جو اس روایت کا جو ورژن ہے اس میں یہ ہے کہ اگلا سوال پھر انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے فرما دیا کہ جی آپ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ یہ کب وقوع پذیر ہوگی، تو پھر فاخبرنی عن اماراتھا، تو اب آپ اس کی کچھ علامتیں بتائیے. تو پھر آپ نے وہ جواب دیا ان تلد الامۃ ربتھا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الناس رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موضوع کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو ہے یہ سوال کیا. اب اس میں جو ہے ایک بات جو درمیان میں آئی ہے جس سے ایک اشکال سا پیدا ہو سکتا ہے. یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. اور یہ قرآن مجید کی اور بہت سی آیات سے بات پتہ لگتی ہے کہ قیامت جو ہے وہ فجأتن یا فجأتن اور بغتتن آئے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچانک، فلتتن آئے گی، اچانک آئے گی، اور یہ جیسے یعنی کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا جس وقت آئے گی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اس کی علامتیں بتائیں. اب وہ علامتیں کی، ان علامتوں کی قسمیں کتنی ہیں وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم دیکھیں گے. لیکن ہمیں ایک خاص سیکوینس بھی بتایا گیا ہے نا، اور بڑے بڑے ایونٹس ہوں گے،
ٹھیک ہے، یعنی مہدی ہے، اس کے بعد دجال ہے، اس کے بعد مسیح ہے، اس کے بعد یاجوج ماجوج ہیں، اس کے بعد پھر دابت الارض ہے، وہ ایک سیکوینس ہے، اس پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ لوگوں کو اس کا مطلب ہے اندازہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید بتا رہا ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ۔ اب اس کے حوالے سے بہت سی احادیث بھی ہیں نا کہ جس میں یہ پتہ لگتا ہے، جس میں یہی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ رَجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، کہ قیامت ضرور بے ضرور قائم ہو جائے گی اور کچھ دو لوگوں نے اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے ہوں گے، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، تو نہ ہی ان کو اس کی جو ہے وہ خرید و فروخت کا موقع ملے گا، نہ ہی وہ اس کو واپس لپیٹ سکیں گے۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِاللَّبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، اور کہا کہ قیامت قائم ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنی جو بھی اس کی اونٹنی ہے یا کوئی بکری ہے اس کا دودھ دوہ لے گا اور اس کے بعد وہ دودھ دوہ کے فارغ ہوگا، لیکن اس کو پینے کی جو ہے وہ نوبت نہیں آئے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، اور ایک شخص جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی، ایک آدمی جو ہے اپنی حوض کا جو ہے وہ یا جو اپنے جانوروں کا حوض ہوتا ہے اس کی وہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ لیپ کر رہا ہوگا، مرمت لگا رہا ہوگا، لیکن موقع نہیں ملے گا کہ اس میں جو ہے اس میں سے پی سکے یا اپنے جانور کو پلا سکے۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، اور قیامت ضرور بے ضرور قائم ہو جائے گی اور ایک شخص جو ہے وہ اپنا نوالا جو ہے اپنے منہ کی طرف لے جائے گا لیکن اس کو کھا نہیں پائے گا۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے، یہ اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اچانک ہوگا اور لوگ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی وضاحت سے اور بعض اوقات بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ہے کہ لوگ فورسی کر رہے ہوں کہ قیامت اب آ سکتی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں امکان ہو کہ ہو سکتا ہے 150 150 200 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 5 سال یا چند مہینے ہوں اور پھر اس میں اچانک آ جائے۔ اور لیکن دوسری ایک اہم بات ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیں پتہ لگتا ہے، وہ بھی سیکوینس جب آئے گا تو ہم اس میں مزید تفصیل سے بیان کریں گے کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی الساعہ کا جو حادثہ ہے وہ کون لوگ جھیلیں گے۔ تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ من شرار الناس من تدرکہم الساعہ وہم احیاء، کہا کہ انسانوں میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو ان میں سے الساعہ کو پائیں گے، یعنی وہ زندہ ہوں گے، یعنی بدترین خلائق پر الساعہ قائم ہوگی۔ اور فرمایا لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین خلائق پر۔ اور اب کیا ہے اصل میں، اب آپ اس میں تطبیق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں جو ہے نہیں کہا جائے گا اللہ اللہ، یعنی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، یعنی اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے موجود ہوں گے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا کہ وہ جو مہدی وغیرہ کے زمانے میں سیدنا مسیح کے بعد جو ایک غلبہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پھر خرابی آئے گی، تو کیا خرابی آتے 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 ایسے ہو جائے گا کہ سب لوگ خراب ہو جائیں گے، سب لوگ کرپٹ ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جب ایک خاص وقت آئے گا، وہ کب آئے گا اللہ جانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اس بعث اللہ ریحا طیبۃ، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یبعث ریحا من الیمن، کہ اللہ تعالیٰ یمن سے ایک ہوا چلائیں گے، الین من الحریر، جو حریر سے زیادہ نرم ہوگی، فلا تدع احدا فی قلبہ مثقال ذرۃ ایمان الا قبضتہ، کہ وہ نہیں چھوڑے گی وہ ہوا کسی بھی ایسے شخص کو جس کے دل میں جو ہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مگر یہ کہ اس کی جان وہ قبض کر لے۔ اس سے گویا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اصل میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے نا کہ وہ جو ہوا ہے وہ ہر جگہ داخل ہوگی، یعنی اگر کوئی مومن جو ہے وہ پہاڑ کی کھو میں ہے اور سمندر کی گہرائی میں بھی ہے تو جیسے وہ یعنی پہنچ جائے گی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں نا،
تو کہا کہ بھائی وہ بس پہنچ جائے گی، جہاں اس کو ایمان ملے گا وہاں پہنچ جائے گی، اور اہل ایمان، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بغل کے نیچے ہٹ کرے گی ہر مومن کو، اور ہر مومن جو ہے وہ گویا اس پہ موت واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ وَيَبْقَى شِرَارَ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ تَحَارُجُ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر بدترین خلائق باقی رہیں گے اور وہ گدوں کی طرح آپس میں تعلق ایک دوسرے سے قائم کریں گے، اور ان پر الساعہ قائم ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، تو کہا کہ جو ہے وہ دن رات نہیں ٹلیں گے، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ دوبارہ سے گویا لات و منات کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اے اللہ کے نبی میرا گمان تو یہ تھا کہ جب یہ آیت آ گئی کہ دین کا غلبہ ہوگا تو ان ذالک تامن، یہ غلبہ تام رہے گا، مکمل رہے گا، دنیا کے خاتمے تک غلبہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، کہا کہ وہ غلبہ ہوگا جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا چلائیں گے، فتوفی کل من فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو وفات دے دیں گے جس کے دل میں ایک جو ہے وہ دانے کے برابر بھی جو ہے وہ ایمان ہوگا۔ فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، تو پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جو لا خیرے ہیں، جن میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، تو وہ اپنے پرانے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی وہی جو ہے لات و منات کی پوجا دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے اس بات کی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اچانک آئے گی، اور ایک یہ ہے کہ علامتیں ہیں، تو ظاہر بات ہے جن لوگوں کو وہ علامتیں بتائی گئی ہیں وہ تو اہل ایمان ہے نا، وہ اس کو ڈسائفر کریں گے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جن لوگوں پہ الساعہ قائم ہو رہی ہے ان کے لیے تو یہ بالکل اچانک واقعہ ہے، چونکہ وہ تو بالکل جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ واللہ عالم۔ تو ابھی انشاءاللہ اس موضوع پر آگے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔